अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइल स्टार्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वॉइस में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, थ्रोट प्रॉब्लम हो गई है, इन्फेक्शन वगैरह, तो इस वजह से वॉइस को थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कीजिएगा आवाज़ को मेरे। और यहाँ पे बहुत दिन के बाद व्लॉग आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे मैं जब पहुँची थी तो यहाँ पे वाइट वॉशिंग वगैरह का काम चल रहा था। कुछ दिन चला था, फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे बाबू कायनात के साथ बहुत देर तक खेलती हैं, इसलिए कि बहुत दिन के बाद दोनों मिली थी तो बहुत खुश थी। बाबू भी और कायनात भी बहुत एंजॉय करते हैं दोनों। तो यहाँ पे अपना वही मरमेड वाला टॉय एंड डॉल्स वगैरह के साथ खेल रही थी। बोल रही थी कि तो मतलब कुछ कुछ इन लोगों में खेल चल रहा था। तो ये सब दोनों के बीच में होता रहता है और दोनों एक दूसरे के बिना रहती भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए मेरा व्लॉग भी नहीं जा रहा था। पूरा मतलब फ़ीवर वगैरह सब चीज़, तबीयत ख़राब जा रही है। और अब बहुत इंटरेस्टिंग, अब ज़्यादा दिन है नहीं। कल से आपको हल्दी वगैरह के व्लॉग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और मैं बता देती हूँ कि अब मेरी भाई की शादी है। एक भाई है मेरा, तो उनकी शादी है। तो वही मैंने रिवील कर दिया कि मेरे भाई की शादी है। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मिलने वाले हैं आगे। और कहाँ बारात जा रही है, क्या होने वाला है, सब चीज़ आगे आपको पता चलेगा। अब सारे फंक्शन के ब्लॉग्स आपके पास पहुँचेंगे। दुआ करेंगे मेरी भी तबीयत ठीक हो जाए। फिर बाबू को शावर वगैरह देने के बाद से फिर हम लोग ऊपर गए और शादी का जो भी काम पेंडिंग था, गोदी बनाना, ये सब रिचुअल्स जो होते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ करने में। तो यहाँ पे बाबू है, गोदी भर रही थी, इनको भी शौक था कि मैं भी करूँगी। तो आधा से ज़्यादा चावल नीचे गिर रहा था। तो ये सब अपना शगुन का ये सब चीज़ है। ये सब चीज़ पैकिंग वगैरह हो रही थी। फिर हम लोगों ने मतलब दुल्हन का जो ले जाने वाला चीज़ है वो सब हम लोगों ने पैक किया, शहाना जोड़ा वगैरह, शहानी चीज़ जो होती है जो निकाह के बाद काम आती है। तो ये सब पैकिंग वगैरह हम लोग सब कर रहे थे। सबकी गोदियाँ, जो गिफ्ट्स हैं जो हम लोगों को गेस्ट लोग को देना है जो हमारे यहाँ आएँगे, तो वो सब हम लोगों ने पैक वगैरह किया। तो ये सब हम लोगों ने सोचा कि अब टाइम नहीं है, तो ये सब हम लोग कर लेते हैं। फिर बीच में गम की तारीख भी पड़ रही थी, तो ये सब हम लोगों ने किया कि फिर स्टॉप हो जाएगा। तो ये सब हम लोगों ने पैक वगैरह कर कर रहे थे, सेहरा था और शाहानी जितनी भी चीज़ होती है जो जाती हैं, कंघी वगैरह, ऐना जिसमें दूल्हा-दुल्हन फेस वगैरह देखते हैं, वो सब अब तो इतने अच्छा-अच्छा सब कवर्स आ गए हैं, सब चीज़ के पूरे ज़री वर्क के बहुत खूबसूरत-खूबसूरत आ गए हैं। तो इतना अच्छा लगता है देख कर के। हम लोग के शादी के टाइम में ये सब नहीं था, इतना बनवाना पड़ता था कपड़ा वगैरह लेकर के। अब तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत-खूबसूरत अब पूरा रेडीमेड सब चीज़ आ गया, अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। सब चीज़ रेडीमेड है, जाओ बस ख़रीदो और सब पैक कर दो। बहुत खूबसूरत-खूबसूरत आ गए हैं अब तो। हर चीज़ का कवर आ गया है ज़री वर्क में। तो ये सब हम लोगों ने किया। फिर उस दिन हम लोग निकल रहे थे कार्ड वगैरह रखने के लिए। चमडोरिया गए हम लोग, पटना में जो चमडोरिया है, तो वहाँ हम लोग गए रेडी वगैरह हो कर के, शाम के टाइम निकले थे। और वहाँ इसलिए कि नेक्स्ट डे फिर गम की तारीख शुरू हो जाती, तो हम लोगों ने सोचा कि रख देते हैं। फिर कुछ दिन फिर गम की तारीख के बाद फिर टाइम बचेगा नहीं ज़्यादा, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले रख देते हैं। फिर गम की तारीख ख़त्म होने के बाद से कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जहाँ-जहाँ जाना है। तो ये हम लोग का प्लान था। तो हम लोग के साथ कायनात भी जा रही थी, क्योंकि बाबू को थोड़ा-सा देखती हैं वो, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है कायनात से भी। तो हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे इतना जाम वगैरह चल रहा था, हम लोग को डर भी लग रहा था कि कहीं चाँद हो गया तो फिर हम लोग नहीं जा पा मतलब गम की तारीख शुरू हो जाएगी। लेकिन ख़ैर चाँद नहीं हुआ था और अज़ान के 5 मिनट पहले ही हम लोग पहुँचे थे चमडोरिया। तो आप लोग भी ज़ियारत करें चमडोरिया की। हम लोग पहुँच गए चमडोरिया। बहुत चेंज हो गया है, बहुत खूबसूरत हो गया है। बहुत दिन के बाद हम भी गए थे, तो बहुत खूबसूरत अब बन गया पूरा।
ہر چیز یہ علم ہے عباس علمدار کا، تو یہ سب پورا مطلب بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور زری وغیرہ تھی، سامنے میں مولا عباس علمدار کی زری تھی، تو یہ سب تھا۔ یہاں پہ کنسٹرکشن وغیرہ کا بھی کچھ کام وغیرہ چل رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، امی بول رہی تھی کہ تم رکھ دو، پھر میں نے کہا کہ نہیں آپ رکھیے، کیونکہ ماں کے ہاتھ سے رکھنا زیادہ اچھا ہے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ پورے ہر جگہ پہ شیشہ پیک ہو چکا ہے زری کے باہر میں، تو کہیں پہ اندر رکھ نہیں سکتے، تو وہاں پہ جو مجابر تھے انہوں نے کہا کہ اندر میں زری خانے میں لیڈیز کے سائڈ میں وہاں رکھ دیجیے، تو ہم لوگوں نے ٹرائی کیا کہ یہاں پہ ہم لوگ زری میں مولا عباس علمدار کے رکھتے، پر پاسبل نہیں ہو پایا۔ پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ رکھا، یہ لیڈیز کا ہاتھ ہے، یہاں پہ لیڈیز نماز وغیرہ پڑھتی ہیں اندر میں، تو اس زری پہ ہم لوگوں نے رکھا، بی بی کے زری پہ۔ تو یہاں پہ بابو یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ چومو زری کو، تو یہاں پہ تھوڑا سا گھوم بھی رہی تھی اور ان کی بدماشی چل رہی تھی۔ پھر آگے پھر اور بھی جگہ کے ہم لوگ زیارت کرتے ہیں، پھر سامنے میں بابو کو بولے کہ چومو زری وغیرہ، تو یہاں پہ وہ سب ہے، یہاں پہ نیچے میں بھی زری رکھی ہوئی ہے مولا کی، تو بہت خوبصورت سا ہو گیا۔ اب تو پیک ہو گیا تو اچھا ہی ہے، کیونکہ اندر میں بہت سارے کارڈس وغیرہ یہ سب رکھاتے ہیں، تو مطلب تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے، گندا وغیرہ بھی ہو جاتی ہے زری، تو یہاں پہ یہ مولا عباس علمدار کی زری ہے، یہاں پہ منت بہت جلدی پوری ہوتی ہے، اور یہاں پہ مردوں کا ہاتھ ہے، یہاں پہ مجلس وغیرہ مرد لوگ کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بابو کچھ نعرہ بھی لگائی تھی، بہت اچھا لگتا ہے، سکھاتے ہیں ہم لوگ تو بہت اچھے سے ماشاء اللہ سے لگاتی ہے نعرہ، تو ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا نعرہ بھی لگوائے تھے۔ اب تو ہر جگہ پہ ماشاء اللہ سے نعرہ لگا رہی ہیں، ہر مجلس محفل ہر جگہ پہ، تو آپ لوگ سنیں ان کا نعرہ۔ یا علی یا حسین یا عباس یا عباس اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سب کا مولا علی 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 حسنین علی علی مولود علی علی جبریل کے ٹیچر علی علی نعرے یا علی یا حسین یا عباس اللہم صلی علی محمد و محمد۔ پھر ہم لوگ گئے مولا عباس علمدار کے علم کے پاس، جو یہ کچھ سال پہلے بنا ہے، یہ نیا بنا ہے، یہاں پہ کنسٹرکشن نیو ہوا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے یہ بھی ایریا، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے چوما علم وغیرہ کو، بابو کو چمایا، یہاں پہ بدماشی کر رہی تھی، ڈر بھی لگتا ہے کہ گر نہ جائے، وہی منع کر رہے تھے کہ زیادہ نہیں اچھلو، کیونکہ ہائٹ کم ہے وہاں پہ، تو اس وجہ سے تو وہی چوم رہی تھی یہاں پہ۔ تو آج کا کام ہم لوگ کا یہی کا تھا کہ کارڈس وغیرہ رکھ دیں مولا کے در پہ، اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ ہو، کیونکہ ضروری ہوتا ہے جب ان لوگوں کی ہمارے امام وغیرہ کی اجازت ہو، ان کے صدقے میں سب اچھے سے کام ہو جائے، تو کافی اچھا رہتا ہے یہ، مطلب سب سے پہلے تو انہیں کو انوائٹ کیا جاتا ہے جن سے ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگوں نے پہلے انہیں انوائٹ کیا، سب چیز ہوا، اس کے بعد سے پھر ہر جگہ ہوتا ہے، ہر کاسٹ میں ہوتا ہے کہ پہلے اپنے گاڈ کو انوائٹ کیا جاتا ہے، جو ہم لوگ جن کی مطلب پریئر کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، اس کے بعد ہی ہر جگہ مندر ہے یا جس کا بھی جو کاسٹ ہے تو اسی حساب سے ہم لوگ کرتے ہیں، ہر جگہ کا یہ ریچولس ہوتا ہے، تو سیم ہی ہے سب جگہ کا، پہلے مندر میں، پہلے مسجد میں، امام باڑے وغیرہ میں، یہ سب میں کارڈ رکھاتا ہے، اس کے بعد ہی کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ ہم لوگوں نے زیارت وغیرہ کیا، اس کے بعد نکل رہے تھے ہم لوگ کیونکہ لیٹ بھی ہو گیا تھا، تو ہم لوگ جا رہے تھے، نکل رہے تھے یہاں سے۔
پھر مولوں کو خدا حافظ بول کر کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں. یہ درگاہ کا انٹرنس ہے، درگاہ باب الحوائج. یہیں سے انٹرنس ہے، یہیں سے اندر جانا ہے. مین گیٹ ہے یہ. اور اندر میں لیفٹ سائڈ میں ہے جینٹس کا ایریا جس میں نماز مجلس وغیرہ ہوتی ہے. بیچ میں روضہ ہے مولا عباس علمدار کا، اور لیفٹ رائٹ سائڈ میں لیڈیز کارنر ہے. تو لیڈیز جہاں نماز وغیرہ پڑھتی ہیں وہاں ہے، اور سائڈ میں علم کا ہے، مولا عباس علمدار کے علم کا ہے. پھر ہم لوگ نکل جاتے ہیں، اور راستہ اتنا اچھا ہو گیا ہے یہاں پہ، مطلب میرین ڈرائیو جو بن گیا اتنا ایزی وے میں ہم لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں. اب زیادہ لمبا راستہ لگتا بھی نہیں ہے، اور جام وغیرہ بھی نہیں رہتا ہے، تو بہت اچھے سے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں گھر. یہاں پہ بابو کو تیل وغیرہ کا مالش کر رہے تھے، ٹھنڈا تھا اس لیے. The next day. پھر ہم لوگ نیکسٹ ڈے نکل جاتے فریزر روڈ کے لیے. فریزر روڈ ہم لوگ کو ایام فاطمہ کی مجلس تھی، تو اس کے لیے ہم لوگ کو جانا تھا فریزر روڈ میں. بلائی تھی ہم لوگوں کو، تو ہم لوگ جاتے رہتے ہیں. مطلب اب تو ہم تو نہیں جا پاتے، امی لوگ جاتی ہیں وہاں. تو میرے سے ایک وہاں غلطی کیا ہو گئی کہ وہاں کے امام باڑی کی میں نے مطلب ویڈیو نہیں لے پائی. اس لیے نہیں لے پائی کہ مطلب ایک تو یاد نہیں تھا، اور مطلب لوگ رہتے ہیں تو اچھا بھی نہیں لگتا ہے، تو فیس وغیرہ آ جاتا ہے. تو مطلب اگر لے لیتے تو آپ لوگ کی بھی زیارت ہو جاتی. انشاءاللہ کبھی جانا ہوا وہاں پھر سے تو انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو زیارت کروائیں گے وہاں کی. تو یہاں پہ بابو کچھ بول رہی تھی، اور یہاں پہ ان کی گپ شپ چلتی رہتی ہے گاڑی میں. پھر مجلس وغیرہ ختم ہوئی، اور یہاں پہ بابو کو اینکیں مل گئی تھی، تو یہ اپنا تھوڑا بہت اپنا اس سے کھیل رہی تھی. اور یہ امام باڑہ ہے، میں نہیں لے پائی. ایک طرف رہتا ہے علم وغیرہ پورا سجا رہتا ہے، اور ایک طرف جھولا ہے علی اصغر علیہ السلام کا. تو بہت بڑے سائز میں بنا ہوا ہے جھولا، بہت ہی خوبصورت ہے. امام باڑہ بھی بہت ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے یہاں کا. تو یہاں پہ پھر ہم لوگ نکل گئے تھے. آج گاڑی کا چلان بھی کٹ گیا تھا ڈرائیور کی وجہ سے. انہوں نے ایک تو ان کو دیکھا ہوا نہیں تھا فریزر روڈ، نیو ڈرائیور ہے، اور اوپر سے رانگ سائڈ میں گاڑی کو انہوں نے گھسا دیا تھا، تو اس وجہ سے چلان کٹ گیا. اور سب اولڈ ایج پرسن تھے ساتھ میں میرے، تو مجھے ہی جانا پڑا تھا، اور ڈرائیور بھیا تھے ساتھ میں. تو فرسٹ ٹائم تھا میرا، تو کافی نروس بھی تھی، ڈری ہوئی بھی تھی. اور کافی 5000 کا چلان کٹا تھا، جس میں سے ہم لوگوں نے 1000 مجھے دینا پڑا. اس کے بعد سے پھر گھر پہنچے. نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہے یہ. جمعہ کا دن تھا، تو علم اٹھتا ہے ہم لوگ کے گھر کے بغل میں. تو یہاں پہ بابو چوم رہی تھی، دعا کر رہی تھی. اور یہ ہم لوگ کے گھر میں بی بی سیدہ کا تابوت تھا. تو آج ہم لوگ کے گھر میں تابوت تھا، مطلب امام باڑے میں اٹھتا ہے یہ امامیہ مسجد میں. تو وہاں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، اور مجلس وغیرہ تھی وہاں. ویٹ کر رہے تھے مجمع کا کہ لوگ آئیں تو مجلس شروع ہو. If you like my video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.